الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دو رضا سب چلے مدینے کو. اور ہمارا فیضان حج جو ہے وہ سلسلہ فیضان مدنی مذاکرہ مختلف عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے لے کر آتے ہیں، اور فیضان حج کا ہمارا سلسلہ ہوا اور ہم نے کچھ پریکٹیکلز آپ کو دکھائے اور تفصیلی معلومات کے لیے رفیق الحرمین کی پڑھنے کی دعوت دی ہے. یوں سمجھے کہ کلاس ورک کے ساتھ ہوم ورک بھی دیا گیا ہے، اور یہ موسم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں یہ چیزیں پڑھ لینی چاہیے. اور ہم آج جو ہے وہ مدینہ شریف کے سفر کی ہماری تیاریاں ہیں کہ حج کرنے والے بعض حجاج کرام تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی ڈائریکٹ فلائٹ ہی مدینے میں ہوتی ہے، تو وہ مدینے سے پھر جو مدینے وہ پہنچے تو پھر اس کے بعد انہوں نے حج پر جانا ہوتا ہے احرام باندھ کر. اور ایک تعداد حجاج کی ہوتی ہے کہ وہ مکہ شریف میں حاضر ہوتی ہے، اور مکہ شریف کے بعد مدینہ شریف ان کی حاضری ہوتی ہے. تو ہمیں ترتیب وار آپ کو پہلے مکہ شریف کے تعلق سے چند چیزیں جو پریکٹیکلز آپ کو دکھانی تھی وہ سکھائی ہیں، اور مدینہ شریف کی حاضری کے تعلق سے ہم انشاءاللہ الرحمن آپ کو دکھائیں گے. سفر مدینہ کی طرف آپ کو لے کر چلا جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ، حاجیوں نے حج کی سعادت حاصل کر لی اور اب سوئے مدینہ رواں دواں ہے. تو مدینہ منورہ کے جلووں کی تو کیا بات ہے. بات کیا ہے باد صبا، اتنی کیوں معطر ہے، بتا تو اتنی کیوں معطر ہے. سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، چوم کر چلی ہوگی، پھر جھوم کر چلی ہوگی. ان کی گلیوں سے گھوم کر چلی ہوگی اور جھوم کر چلی ہوگی. تو اے پیارے پیارے حجیوں، آپ کا دل خوشی سے جھوم رہا ہوگا کہ اب سفر مدینہ کا آغاز ہو رہا ہے. مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیماً کا مقدس سفر آپ کو مبارک ہو. دیکھیے، مجھے نہ بھولنا، میرا سلام عرض کرنا. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہو سکے تو ہر حاضری میں میرا سلام عرض کرنا، ورنہ کم از کم ایک بار مجھ گناہگار کا سلام ضرور عرض کرنا. اور ساتھ میں یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں اور ناظرین میں یہ جملہ بول کر سلام عرض کرنا کہ یا رسول اللہ
جو جو آپ کو سلام عرض کرنا چاہتے ہیں ان کا سلام قبول فرما لیجئے، اور آقا سے ہمارے لیے شفاعت کی بھیک بھی لیتے آئیے گا۔ السلام کے لیے ساتھ لے چلے ہمیں بھی پاپا۔ بزبان زائری تو میں سلام بھیجتا بزبان زائری تو میں سلام بھیجتا ہوں، کبھی خود سلام لاتا، کبھی خود سلام لاتا، تو کچھ اور بات ہوتی، کبھی خود سلام لاتا، تو کچھ اور بات ہوتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کو چل مدینہ کے قافلے کا ایک واقعہ، یہ ہم اس موضوع سے ایک مدنی گلدستہ آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ چل مدینہ کا جو قافلہ ہوتا تھا اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب مدینہ منورہ قریب آ جاتا تو اس کا اندازہ ہو جاتا ہے، وہ ہر جگہ سنگے میل لگے ہوتے ہیں، اب سنگ تو نہیں ہوتے، وہ بورڈ لگے ہوتے ہیں، سنگ مانے پتھر، اس میں وہ کلومیٹر لکھا ہوتا ہے کہ اتنے کلومیٹر اتنے کلومیٹر۔ تو جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً قریب آ جاتا ہے تو ہمارے جو چل مدینہ والے زائرین جو ہیں وہ کھڑے ہو کر مدینہ منورہ کا احترام کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس طرح بقیہ سفر جو ہے وہ جس سے جتنا ہو سکتا ہے کھڑے ہو کر طے کرتے ہیں بس میں، کیونکہ یہاں سے پیدل جانا تو یوں میں ممکن نہیں ہوتا کہ وہ قانونی کارروائیاں ہیں اور وہاں چیک پوسٹ آتا ہے، وہاں پیدل جانے کا کوئی تصور نہیں ہے، بس ہی داخل ہوگی اور وہ سب ان کی چیکنگ، وہ اترے گا ڈرائیور اور سب کے کارڈ دکھائے گا، گنتیاں ہوتی ہیں کہ کوئی اس میں غلط آدمی تو نہیں جا رہا وغیرہ۔ اور وہاں ایک ذوق افزا بات یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف لکھا ہوتا ہے للمسلمین فقط، غیر مسلموں کے لیے ایک بورڈ لگا ہوتا ہے، ایگزٹ وہاں لکھا ہوتا ہے غیر مسلموں کے لیے۔ وہاں یقین مانے ایسی کیفیت ہوتی ہے، ایسا دل میں ایک سرور پیدا ہوتا ہے، ایک شکر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا کیسا کرم ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو رہا ہے، کہ الحمدللہ ہم اپنے آقا کے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں اور غیر مسلم کو نکالا جا رہا ہے، وہ الگ چلا جا، ایگزٹ، تیرا کام نہیں ہے، تجھے اجازت نہیں، وہ داخلے کی اجازت ہی ہے غیر مسلم۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کوئی مرتد اندر گھس جائے اور کوئی نہ روکے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ للمسلمین فقط، الحمدللہ اونلی فار مسلمس، تو الحمدللہ مسلمان ہیں اور مدینے میں داخلہ نصیب ہو جاتا ہے اللہ کے کرم سے۔ اللہ ایمان بھی سلامت رکھے، اللہ ایمان بھی سلامت رکھے، اور ایمان کی نظر سے مدینہ دیکھیں گے تبھی بات بنے گی۔ بے شک اصل تو ایمان ہے، ایمان کے بغیر اگر کوئی مدینہ دیکھے، چاہے ہر سال حج کرے، پیشانی رگڑ رگڑ کر کالا شامی کباب بھی کوئی بنا لے، اور اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو اس کے لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی حاصل ہی نہیں، بیکار ہے، خواہ خواہ، مطلب ہے کہ وہ گدھے کی طرح مٹی ڈھو رہا ہے، وہ جائے گا جہنم میں، اسی طرح مرا تو کفر پر۔ اللہ تعالیٰ محبوب کی گستاخی سے بچائے، اللہ تعالیٰ بے ادبی اور بے ادبوں کے شر سے ہمارے سارے حاجیوں کو محفوظ رکھے، ان کے صدقے میں ہمیں بھی محفوظ فرمائے۔ مدینہ جانا ہو تو آداب مدینہ ملحوظ خاطر رکھنے ہوتے ہیں، اور ہمارے ہاں
دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں محفل مدینہ کا بھی انعقاد ہوتا ہے۔ محفل مدینہ یہ حاجیوں کے حج پر جانے سے پہلے، مدینہ رخصت ہونے سے پہلے یہ ایک محفل منعقد کی جاتی ہے۔ اس کے تعلق سے آئیے آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مرحبا جی چلیں گے شاہ ابرار کے پاس چکائے زین مبارک ہو مدینے کا سفر چکائے زین مبارک ہو مدینے کا سفر قافلے والو چلو احمد مختار کے پاس قافلے والو چلو احمد مختار کے پاس میرا غم بھی تو دیکھو میں پڑا ہوں دور دراز سے سکون پائے گا بس میرا دل مضطر مدینے میں میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا میرا سلام کہنا سلطان انبیاء سے کہنا ساحل پہ آتے آتے موجوں کو چوم لینا موجوں کے بعد دل کا ذروں کو چوم لینا اس پاک سرزمین کی راہوں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا پھولوں کو چوم لینا کانٹوں کو چوم لینا پھر محبوب کبریا سے میرا سلام کہنا یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک اب تو طیبہ میں بولا اب تو طیبہ میں بولا اب تو حج پہ بھی بولا لو آقا اب تو طیبہ میں بولا لو حسرت دل کی نکالو اپنے بد کو بھی نبھالو اور اپنے قدموں میں سلال قل یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے گے ان کو
آقا تیرے در کی حاضری کو جو تڑپ رہے ان کو شاہ جلد تم بلانا مدنی مدینے والے قل یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پچھلے سال بعض عاشقان رسول جو مدینے جن کی روانگی تھی حج کے اسباب تھے، حج کے لیے روانہ ہونا تھا، یہ ان کی حاضری جانشین امیر سنت شہزادہ عطار کے ہاں ہوئی۔ وہاں امیر سنت بھی رونق افروز تھے اور یہاں یہ محفل مدینہ کا انعقاد ہوا اور اس کے مناظر آپ کو ہم نے دکھائے۔ مدینہ شریف کی عظمت و رفعت، بلندی، مدینہ شریف کی شان، یہ بھی ذہن میں ہونا زائر مدینہ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے آپ کو اس کا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ مدینہ پاک کی عظمت و رفعت کا تصور باندھتے رہیے، اس کے فضائل پر غور کرتے رہیے، اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا شوق مزید بڑھے گا۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیمہ کا فاصلہ تقریباً 425 کلومیٹر ہے، جسے عام دنوں میں بس تقریباً 5 گھنٹے میں طے کر لیتی ہے۔ یہ بس کی رفتار بتا رہا ہوں، کار تو 3 گھنٹے میں بھی پہنچ جاتی ہوگی، بلکہ اس سے بھی کم میں۔ مگر حج کے دنوں میں بعض مصلحتوں کی بنا پر رفتار کم رکھی جاتی ہے اور پہنچنے میں تقریباً 8 تا 10 گھنٹے بس لے لیتی ہے۔ مرکز استقبال حجاج پر بس رکتی ہے، یہاں پاسپورٹ کا اندراج ہوتا ہے، انٹری ہوتی ہے اور پاسپورٹ رکھ کر ایک کارڈ جاری کیا جاتا ہے جسے حاجی نے سنبھال کر رکھنا ہوتا ہے۔ یہاں کی کارروائی میں بعض اوقات کئی گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اور یہ کارڈ حاجی کو نہیں بنوانے ہوتے، یہ سارے پاسپورٹ جمع کیا ہوتا ہے اس نے، ڈرائیور نے، اور وہ جا کر خود ہی یہ بنوا کر کارڈ پھر دے دیتا ہے حاجیوں کو۔ تو اس لیے یہ ٹینشن نہ لیں گے کہ آپ کو وہاں لائن میں لگنا ہوگا، آپ کونا کھانچا پکڑ لیں، لوگ باتوں میں لگے ہوتے ہیں، مشروبات پی رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، آپ اپنی کریں، ان پر بھی اعتراض نہ کریں۔ اور کیونکہ آپ بالکل آپ مدینہ شریف کے سمجھو کہ بارڈر پہ قریب ترین ہے، ان قریب انشاءاللہ عز و جل آپ میٹھے مدینے کی گلی کوچوں کے جلوے لوٹیں گے۔ مدینہ پہنچ کر حاضری سے پہلے کچھ اہتمام بھی کرنا ہوتا ہے، آئیے آپ کو اس کا بھی مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں۔ حاضری روضہ رسول سے پہلے مکان وغیرہ کا بندوبست کر لیجئے، حاجت ہو تو کھا پی لیجئے، الغرض ہر وہ بات جو خشوع و خضوع میں مانے ہو اس سے فارغ ہو لیجئے۔ اب تازہ وضو کیجئے، اس میں مسواک ضرور ہو، بلکہ بہتر یہ کہ غسل کر لیجئے، دھلے ہوئے کپڑے، بلکہ ہو سکے تو نیا سفید لباس، نیا امامہ شریف وغیرہ سے تن کیجئے، سرما اور خوشبو لگا لیجئے، اور مشک افضل ہے۔ اب روتے ہوئے دربار کی طرف بڑھیے، اے لیجئے وہ سبز سبز گنبد جسے آپ نے تصویروں میں دیکھا تھا، خیالوں میں چوما تھا، اب سچ مچ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ، کیا سبز سبز گنبد کا خوب ہے نظارہ ہے، کس قدر
सुहाना है, किस कदर सुहाना, कैसा है प्यारा प्यारा है, किस कदर सुहाना, कैसा है प्यारा प्यारा, क्या सब्ज़ सब्ज़ गुंबद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मदीना शरीफ के रास्ते में भी एहतिमाम होना चाहिए और मदीना शरीफ के ताल्लुक़ से आदाब मदीना भी हमारे जहन में होने चाहिए। अमीर अहले सुन्नत का सिलसिला, अमीर अहले सुन्नत की कहानी, इन्हीं की ज़बानी, ये सिलसिले भी ज़ाहिर मदीना के पास भी होने चाहिए और जिनके पास असबाब नहीं है, वो हज पर जा नहीं रहे, उनके भी देखे होने चाहिए। आदाब मदीना, मदीने शरीफ से महब्बत, मदीने शरीफ की आज़मत दिल में बिठाने के लिए आशिक़ाने मदीना के वाक़यात मालूम होना ज़रूरी है। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की अपनी मदनी सोच, आपका अंदाज़, ये भी हमें मालूम होना चाहिए। इससे मदीना शरीफ की महब्बत में इजाफ़ा होगा। तो आप मदीना शरीफ में जब भी जाएं तो रास्ते में भी कुछ इसका लिहाज ज़रूरी है। रास्ते भर में दुरूद पाक का भी सिलसिला होना चाहिए। आपको एक मदनी गुलदस्ता हम मुख्तसर सा दिखाते हैं। रास्ते भर दुरूद सलाम की कसरत कीजिए और नातिया अशआर पढ़ते रहिए, या हो सके तो टेप रिकॉर्डर पर खुशील खान नात खानों के कैसेट सुनते रहिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इस तरह तरक्की ज़ौक़ के असबाब होंगे। मदीना पाक की अज़मत और रिफ़ात का तसव्वुर बांधते रहिए, इसके फ़ज़ाइल पर गौर करते रहिए। इससे भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपका शौक़ मज़ीद बढ़ेगा। दौरान क़ियाम हरमैन तय्यबैन फ़ज़ाइल मक्का और मदीना पर मबनी कुतुब का मुताला तरक्की ज़ौक़ का बेहतरीन ज़रिया है। आशिक़ान रसूल की 130 हिकायात भी इसका एक सबब है। आशिक़ान रसूल की 130 हिकायात शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने जो लिखी है, ये भी हमें इसका मुताला करना चाहिए। महब्बत मदीना को बढ़ाने के असबाब में से एक सबब इंशाअल्लाह रहमान आप इस किताब को पाएंगे। गुम्बद खज़रा का दीदार। हम आपको असल जो इस सिलसिले के अंदर आगे लेकर जाना चाह रहे हैं, जाली मुबारका के हाज़री का अमली तरीका हमने दिखाना है और हमने अपने सिलसिले में आपको बाज़ अमली तरीके दिखाए। तो जाली मुबारक में किस अंदाज से हाज़री देनी है वो आपको हमने इस सिलसिले में खुसूसियत के साथ बयान करना है। गुम्बद खज़रा के दीदार के ताल्लुक़ से आइए आपको एक मदनी गुलदस्ता दिखाते हैं। जल्द ही आप गुम्बद खिज़रा के दीदार से अपनी आंखें ठंडी करेंगे। जो ही दूर से मस्जिदुन नबवी शरीफ अला साहिब अस्सलातो वस्सलाम के मीनार नूरबार पर निगाह पड़ेगी, सब्ज सब्ज गुंबद नजर आएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके कल्ब में हलचल मच जाएगी और आंखों से बेइख्तियार आंसू छलक पड़ेंगे। साईं कमाले ज़ब्त की कोशिश तो की मगर साईं कमाले ज़ब्त की कोशिश तो की मगर पलकों का हल्का तोड़ कर आंसू निकल गए, पलकों का हल्का तोड़ कर आंसू निकल गए। मवाजा शरीफ के बारे में पहले हम आपको कुछ मालूमात देंगे और इसके बाद जाले मुबारक की हाज़री का जो तरीक़ा और अंदाज़ होना चाहिए और उसकी कुछ मालूमात आपको बहुत अहम मदनी गुलदस्ते में फराहम की जाएगी। मवाजा शरीफ, ये किल मुबारक
یہ دروازہ مبارکہ ہے جالی مبارک کا. تو یہ سوراخ شریف جو بڑا ہے اس پر مواجہ شریف نہیں ہے, چہرے انور اس طرف نہیں ہے, بلکہ یہ کیل شریف جو ہے نا یہ اس بات کی علامت ہے کہ چہرے مبارکہ یہاں ہے. یہ عاشقوں کے دور کی بنی ہوئی جالی مبارک, یہاں چہرے مبارک ہے. اور اس کے تقریباً 2 گز کی سیدھ میں وہ جھومر چھت پہ لٹک رہا ہوتا ہے. اس جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر کہا جاتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کھلی آنکھوں سے سرکار کا یہ دیدار کیا تھا. یہ اصل چہرہ انور اس طرف ہے. اللہ نصیب کرے. مواجہ اقدس کے بارے میں معلومات آپ کو اس مدنی گلدستے سے فراہم کی گئی کہ مواجہ شریف چہرہ مقدسہ چہرہ انور کس طرف ہے اور جالی مبارک اور اس پہ حاضری کس انداز سے دینی ہے, کہاں کھڑا ہونا ہے, اس کی معلومات کے تعلق سے ایک آپ کو بہت ہی اہم مدنی گلدستہ دکھایا جا رہا ہے. یہ دیکھیے اس وقت یہاں سنہری جالیوں کا ماڈل ہے, ایک نقشہ بنا ہوا ہے اور یہ انکمپلیٹ ہے, ادھورا بنا ہوا ہے. شاید ان کی توجہ نہیں رہی کیونکہ یہاں ایک چاندی کا کیل ہونا چاہیے. وہ ایک یوں اینگل سا بنا ہوا چاندی کا. خیر اب میں اسی سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ باب السلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سوراخ آتا ہے, دائرہ گول اسی طرح کا سوراخ ہے. تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے اور اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں, نہیں یہاں سرکار کا چہرہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مطلب مس گائیڈ کرنے کی بھی ترکیب شاید ہو گئی ہے, لکھ دیا کہ یہیں سلام عرض کرو, یہاں چہرہ انور یہاں نہیں ہے. بزرگوں نے جو لکھا نا وہ بھی عرض کروں گا میں. تو یہ خوبصورتی کے لیے بنایا گیا سوراخ, سمجھ میں یہی آتا ہے. اب یہاں یوں تو سلام یہاں سے بھی عرض کریں تو پہنچتا ہے, جب وہاں پہنچے تو صحیح چہرے انور کے سامنے ہے نا, تو یہاں سلام عرض کرنے کے بجائے یہاں آئیں گے نا تو یہ جالی مبارک کا دروازہ ہے, باقاعدہ اس میں تالا شریف بھی لگا ہوا ہے, یہاں اس میں تالا بھی نہیں بنا ہوا. تو یہ یہاں دروازہ مبارکہ ہے اور دروازے مبارکہ کے اس طرف چاندی کا ایک اینگل نما بنا ہوا ہے جس کو چاندی کا کیل لکھا اعلیٰ حضرت نے. تو یہ جو کیل ہے نا یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرے انور ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جذب القلوب میں اسی جگہ کو مواجہ شریف قرار دیا کہ چہرے انور یہاں ہے, اور اعلیٰ حضرت نے بھی انوار البشارہ میں اسی جگہ کو لکھا کہ چہرے انور اس طرف ہے. تو یہاں نہیں بلکہ آپ کو یہاں آ کر چہرے انور کی طرف رخ کر کے منہ کر کے کھڑا ہونا ہے, اور 2 گز دور ہاتھ نہیں لگانا ہے, چومنا نہیں ہے, بلکہ اندازاً 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے. حج کے سیزن میں رش بہت ہوتا ہے, کھڑا رہنا بہت دشوار ہوتا ہے, اور وہ بھی اپنی پسند مرضی کی جگہ. تو اس کی ایک علامت اور جو پہلے تھی اب بھی ہوگی میرا خیال ہے, عین اس کی یوں سیدھ میں سامنے شاید وہ 4 ہی ہاتھ ہو, بہت بڑا جھومر لٹک رہا ہے, اور جھومر ہوتے ہیں مسجدوں میں لٹکاتے ہیں بڑے بڑے, وہ لٹک رہا ہے. اسی جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے سلام عرض کیا تھا اور وہیں کھڑے کھڑے کھلی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا تھا. اب بھی وہ جھومر لٹکا ہوا ہے, کاش پھر دیکھ لیں. تو اسی جھومر کے نیچے جگہ ملے تو مکہ مدینہ, میٹھا مدینہ. تو یوں کھڑے ہو کر اس جھومر کے یہاں آپ کو جگہ ملے, بہت مشکل, رش میں نہیں ملے گی شاید, لیکن پھر کبھی موقع آئے گا. رات کو دیر سے مل سکتی ہے, تہجد کے وقت دروازے شریف اب تو کھلے رہتے ہیں ظاہری دروازے, تو رات دیر سے وہ ظاہر ہے کہ حاضرین ظاہرین آرام فرما ہوتے ہیں تو موقع مل جائے. تو باب البقیع سے بھی مل جائے کہ باب البقیع جو ہے نا
یہ عین قدموں کی تقریباً سیدھ میں ہے. ادھر سے کھڑے ہو کر جیسے کوئی حاضری دے گا تو قبلے کو یعنی کہ پیٹھ ہوگی اس کی. اور اب کعبے کو جب رخ ہے تو اس کعبے کو پیٹھ کرنی ہوگی. ادب یہی ہے یہاں کا سنہری جالیوں کا، سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ادب یہی ہے. اچھا اب یہاں سلام عرض کر دیا تو اب سلام عرض کرنے بعد تھوڑا سیدھے ہاتھ کی طرف آئیں گے نا، یہ نظر آ جائے گا یہ سوراخ شریف. تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور ہے قبر میں. اور پھر یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے سوراخ پر. تو یہ دوسرے سوراخ پر سلام عرض کرنے کے بعد اب پھر دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائیے اور اب دونوں کو جمع کے صیغے میں سلام عرض کیجئے. یہ سارے سلام وغیرہ وہ رفیع الحرمین میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ سب حاضریاں یہاں دینی ہیں. اور رش میں جب آپ آئیں گے نا تو اس میں تجربہ جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ یوں تو رش میں نے دیکھا کہ اچھا بھلا آدمی بہ جاتا ہے، لیکن اگر کوشش کرے نا تو ترکیب بن جائے گی. اب مثال کے طور پر یہاں سے وہ بالکل ایک یہ بھیڑ ہے، ریلا ہے پبلک کا. اب لوگ کیا یوں آ رہے ہوتے ہیں بھیڑ میں اور یوں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، معلومات حاصل کرتے نہیں ہیں، تربیت وغیرہ ہوتی ہے تو غیر حاضر ہوتے ہیں، کتابیں بھی نہیں پڑھتے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کر رہے ہیں. یوں کر کے بس جو سمجھ میں آتا ہے بیچارے گزر جاتے ہیں. خیر جس پر آقا کرم کر دیں، آقا سب پر کرم فرمائے. تو یہ یوں کرتے ہیں. تو اب یوں ریلے میں تو بہ جائیں گے آپ. تو اس کی صورت یہ ہو کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا وہ پریشر رکھیں تاکہ آپ بہیں نہیں. جب کھڑے ہو گئے نا تو اب جتنا ہو سکے نا پیچھے کی طرف پریشر کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو ریلا اس طرف سے نکل رہا ہوگا اور آپ کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے رہیں جب تک کوئی آ کر آپ کو، ہو سکتا ہے کوئی آ جائے دیکھ لے تو وہ آپ کو جانے کا کہہ دے. ایک یہ صورت ہے کہ بچت کی، یوں بس یوں کر کے بچت ہو جاتی ہے. تجربہ ہوگا آپ کو بھی. تو یہاں سب یہ مقامات جو ہیں، اور یہ سوراخ خوبصورتی کے لیے غالباً بنا ہوا ہے. یہاں بھی خوبصورتی کے لیے، یہاں کوئی یعنی کہ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہاں تینوں ہستیاں تشریف فرمائیں. اب بڑی بڑی نقلی قبریں آج کل وہ تصویریں ملتی ہیں، یہ سب غلط ہے کیونکہ وہ 5 گوشہ دیوار ہے 5 کونے والی اندر میں. تو یہ یہاں کا وہاں کا جو بڑے بڑے جو بادشاہوں کا اور کوئی بھی اندر جا ہی نہیں سکتا. یہ 5 گوشہ دیوار آج کل کی نہیں ہے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ہے، غالباً انہی کے دور کی ہے. تو یہ اندر کوئی قبروں کی تصویر ممکن ہی نہیں نکالنا. تو یہ جعلی تصویریں یہ لگایا نہیں کریں. اونچی اونچی قبریں بنی ہوئی ہیں، حالانکہ ایک بالش سنت ہے یا کچھ زیادہ سنت کے مطابق مزار دیکھنے ہیں. تو اللہ آپ کو کبھی مدینۃ المرشد بریلی شریف کی زیارت نصیب کرے. اعلیٰ حضرت کا مزار ایک بالش، وہاں مزار ایک بالش سنت کے مطابق. اعلیٰ حضرت نے سنت لکھی ہے. صحرا مدینہ میں مفتی فاروق اور مشتاق بھائی کی قبر بھی اب ایک بالش کر دی گئی ہے. اور میری وصیت بھی ہے کہ اگر آپ بقی شریف میں ہوں قبر بنا پائیں تو ایک بالشتی بنانی ہے سنت کے مطابق انشاءاللہ. ہاں یہ بیٹے یہ چہرے کیوں اتنی فصلوں پر ہے؟ تو جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبلہ رو لیٹے ہوئے تو ان کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک شانے کندھے مبارک کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ رو، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے مبارک کے پاس فاروق اعظم. تو یوں 3 قبریں اندر تشریف فرمائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور انشاءاللہ الرحمن
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ صلاۃ والسلام کا مزار شریف بھی ہوگا. اور یہ آپ نے جو حاضری کا طریقہ دیکھا زائرین مدینہ کے لیے بھی اور اس کے علاوہ بھی عام عاشقان رسول کو اس کی معلومات ہونی چاہیے کہ مواضع اقدس کہاں پر ہے. اسے عملی طور پر یعنی یوں سمجھیے کہ اس کا پورا ماحول بنا کر آپ کو دکھانے کی ایک ترکیب بنائی گئی ہے. میرے سنت کے مدنی مذاکروں میں عملی طور پر بھی اقدامات کیے جاتے ہیں. قربانی کے ایام کے اندر قربانی کس طرح سنت کے مطابق کی جانی چاہیے, پھر اعضاء ممنوعہ وغیرہ اور اس طرح کی بہت سی معلومات آپ کو فراہم کی جاتی ہے, اور وہ بھی آپ کو فیضان مدنی مذاکرہ سلسلے میں فیضان قربانی کی صورت میں انشاءاللہ الرحمن ہم دکھائیں گے. اور اس سے پہلے کہ رخصت مدینہ کا مدنی گلدستہ آپ کو دکھایا جائے, ہم آپ کو سبز گنبد کے روبرو حاضری کے بارے میں بھی ایک مدنی گلدستہ دکھائیں گے, پھر رخصت مدینہ پر ہمارے اس سلسلے کو ہم اختتام کی طرف لے جائیں گے. آئیے ہم دیکھتے ہیں سبز گنبد کے روبرو حاضری. ہاں یہ وہی سبز گنبد ہے جس کے دیدار کے لیے عاشقان رسول کے دل بے قرار رہتے اور آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی ہیں. خدا کی قسم روضہ رسول سے عظیم جگہ دنیا کے کسی مقام میں تو کجا جنت میں بھی نہیں ہے. فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو, خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روزہ. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب وسائل بخشش کے صفحات 298 کے حاشیے میں روضہ کے لفظی معنی ہے باغ. شعر میں روضہ سے مراد وہ حصہ زمین ہے جس پر رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بدن معظم تشریف فرمائے. اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فقہاء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں, چنانچہ در مختار جلد 4 صفحہ 62 پر ہے, محبوب داور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور سے زمین کا جو حصہ لگا ہوا ہے وہ کعبہ شریف سے بلکہ عرش و کرسی سے بھی افضل ہے. اب سراپا ادب و ہوش بنے, آنسو بہاتے یا رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت بنائے, باب بقیع پر حاضر ہوں. یہ باب مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام کے جانب مشرق ایسٹ کی طرف واقع ہے. عموماً دربان باب بقیع سے حاضری کے لیے نہیں جانے دیتے نہ بھیڑ کے موقع پر, لہذا باب السلام ہی سے زائرین حاضر ہوتے ہیں. اس طرح حاضری کی ابتدا سر اقدس سے ہوگی اور یہ خلاف ادب ہے, کیونکہ بزرگوں کی خدمت میں قدموں کی طرف سے آنا ہی ادب ہے. اگر باب بقیع سے حاضری نہ ہو سکے تو باب السلام سے بھی حرج نہیں. اگر بھیڑ وغیرہ نہ ہو تو کوشش کیجئے کہ باب بقیع سے حاضری نصیب ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبز گنبد کے روبرو حاضری, یہ مدنی گلدستہ آپ کو دکھایا گیا, اور اس کے بعد جالی شریف میں جو حاضری ہے اس کا مدنی گلدستہ ہم آپ کو پہلے دکھا چکے ہیں, اور رخصت مدینہ کا مدنی گلدستہ اب آپ کو دکھایا جا رہا ہے. جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے رخصت ہونے کی جاں سوز گھڑی آئے, روتے ہوئے اور نہ ہو سکے تو رونے جیسا منہ بنائے, مواجہ شریف میں حاضر ہو کر رو رو کر سلام عرض کیجئے, خوب رو رو کر دعائیں مانگیے, بار بار حاضری کا سوال کیجئے, اور مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت
اور جنت البقیع میں مدفن کی بھیک مانگی ہے. بعد فراغت روتے ہوئے الٹے پاؤں چلیے اور بار بار دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح حسرت بھری نظر سے دیکھیے جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کی گود سے جدا ہونے لگے تو بلک بلک کر روتا اور اس کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ ماں اب بلائے گی، کیا اب بلائے گی، اور بلا کر شفقت سے سینے سے چمٹا لے گی. اے کاش رخصت کے وقت ایسا ہو جائے تو کیسی خوش بختی ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا کر اپنے سینے پر انوار سے لگا لیں اور روح بے قرار قدموں پہ نثار ہو جائے. ہے تمنائے عطار یا رب ان کے قدموں میں یوں موت آئے. ہے تمنائے عطار یا رب ان کے قدموں میں یوں موت آئے. جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ذوق مدینہ، شوق حاضری مدینہ اور اپنے دل میں عظمت مدینہ بٹھانے کا ایک ذریعہ مدنی مذاکروں کو دیکھنا بھی ہے. مدنی مذاکروں میں اجتماعی طور پر شریک ہوں، اس کے پابند بنے. امیر اہل سنت کی برکتوں سے ملنے والے اس ذوق شوق میں آپ بھی حصہ ملا سکیں گے، یعنی یوں کہ حصہ پا سکیں گے. تو اجتماعی طور پر مدنی مذاکروں میں شرکت کو اپنا معمول بنائیے، مدنی مذاکرے دیکھتے رہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. فیضان حج کے ہم نے آپ کو 3 سلسلے دکھائے ہیں. اب ہم فیضان قربانی کی طرف جا رہے ہیں اور فیضان قربانی کے اندر ہم آپ کو قربانی کے طریقہ کار اور اس کے بعد اعضائے ممنوعہ کا بیان بھی بتائیں گے. دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو کھانا منع ہوتا ہے اور اس کی تفصیل بھی معلوم ہونی چاہیے. اس کی تفصیل کس طرح معلوم ہوگی، کیا چیز ہوگی، ہم آپ کو پریکٹیکل کے ساتھ بیان کریں گے. ہم نے فیضان حج میں بھی کوشش کی ہے کہ آپ کو کچھ پریکٹیکل چیزیں بیان کی جائیں. مکمل لازمی بات ہے یہ معلومات نہیں ہے اور یہ بات بیان کر دی گئی کہ فیضان مدنی مذاکرہ کے 4 آپ دیکھیے، اس میں آپ حج کا طریقہ اور اس کے پورا طریقہ کار جو میں سنت نے بیان کیا ہے وہ آپ حاصل کر سکتے. بلکہ آڈیو بک، بولتی کتاب رفیق الحرمین، یعنی وہ عاشقان رسول جو اردو نہیں پڑھ پاتے، سن پاتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں تو وہ سمجھ سکتے ہیں، اور جو اسلامی بھائی آنکھوں کی نعمت سے محروم ہیں وہ بھی فیضان مدنی مذاکرہ کے 4 سے برکتیں حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبو الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.